اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس سلسلے کا درس نمبر 19. پچھلی نشست میں تشہد و سلام کے بعد نماز ختم ہو گئی تھی، اور روایات میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انسان گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. جس طریقے سے درخت اور اس کے پتے صاف ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے انسان کو اگر رسی سے باندھا جائے اور اس کے بعد اس کے رسی کے پھندوں سے اس کو آزاد کر دیا جائے، اس طریقے سے انسان گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے. اچھا، نماز ختم ہونے کے بعد ایک دوسرا اہم ترین کام ہے جس کو تعقیبات نماز کہا جاتا ہے. ایک لحاظ سے جو اہم ترین تعقیبات میں چیز شمار ہوتی ہے، وہ جس طرح پچھلی مرتبہ ذکر ہوا تھا کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہنا، کانوں تک ہاتھوں کو لے جایا جائے اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں. اس طریقے سے اگر تکبیر کہی جائے گی تو ثواب زیادہ ملے گا. اچھا، صرف اگر کوئی ہاتھوں کو اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی تعقیبات شمار ہو جائے گی. لیکن اگر ہاتھوں کو اٹھائے، کانوں تک لے کر جائے اور ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے تو ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. اور یہ بھی پچھلی دفعہ بات بیان ہوئی تھی کہ نماز کے اختتام پر تعقیبات کے طور پر 3 دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنے کا عمل پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے. درود بھیجیے محمد. اور اس کے بعد بھی مختلف اعمال ہیں، مختلف اذکار ہیں جن کا نام تعقیبات ہے. تعقیبات عقب سے نکلا ہے، پیچھے. من عقب فی الصلاۃ فہو فی الصلاۃ. نماز کے بعد تعقیبات میں مشغول ہونا ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان خود نماز کے اندر مشغول ہو. اچھا، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے ان تعقیبات نماز کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ تعقیبات نماز کی کمی کا جبران کر دیتی. دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں ہماری جو نماز میں جتنے مستحبات ہمیں انجام دینے چاہیے تھے ہم وہ نہیں دے پاتے. کتنی ایسی چیزیں جو مکروہات میں شامل ہیں وہ انجام پا جاتی ہیں. خشوع و خضوع ہمارا کم ہو جاتا ہے، کمی بیشی نماز میں ہو جاتی ہے. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ تعقیبات نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نماز میں جتنی بھی کمی ہوں گی یہ اس کا جبران کر دے گی، اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، اس کے ثواب کو مکمل کروا دے گی. اس لحاظ سے فوراً نماز ختم ہوتے ہی مصلی کو چھوڑ کر بھاگنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نمازوں کی ان کمیوں کو پورا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اچھا، یہی بات نماز کی کمی کو پورا کرنے کے حوالے سے نافلہ نمازوں کے لیے بھی آئی ہے. روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ نافلہ نمازیں بھی نماز کے اندر جتنی بھی کمی بیشی انسان کی ہو جاتی ہے اس کمی کا جبران کرتی ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرتی ہیں، اس کو پورا کر دیتی ہیں. تو اسی لحاظ سے تعقیبات اور نوافل، اور خود تعقیبات کے اندر نوافل بھی شامل ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے بعد انسان نمازوں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، مستحب نمازوں کے اندر. اچھا، اتنا اہم عمل ہے یہ تعقیبات کہ دیکھیے مخصوص ایام میں خواتین کو نماز پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے، حرام ہے ان کے لیے نماز پڑھنا. لیکن ان کے لیے مستحب ہے کہ وضو کر کے مصلی پر جس طریقے سے وہ نماز پڑھتی ہے اسی طریقے سے مصلی پر آ کر بیٹھ جائے.
اور دعاؤں میں اور اذکار میں، یعنی وہ ایک لحاظ سے تعقیبات نماز کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں آ کر مشغول ہو جائے۔ یہ علماء فرماتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ گھر میں ہر شخص کے نابالغ عام طور پر بچے بھی ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ کئی دن تک اپنی ماں کو یا گھر کی اور ایسی محرم خواتین کو اپنے بغیر نماز کے دیکھیں، یعنی ان کو یہ گمان ہو کہ میری ماں کافی دن تک جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اور بے نمازی ہونے کا گویا ایک لحاظ سے پیغام نہ جائے۔ لیکن بچوں والا معاملہ نہ بھی ہو تب بھی خود عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس طرح سے ان مخصوص ایام میں نمازوں کے اوقات میں مصلی پر آ کر بیٹھ کر اور دعائیں اور اذکار پڑھے۔ نماز تو پڑھنا اس کے لیے حرام ہے، لیکن کم سے کم ان کے اندر وہ مشغول رہے۔ اس سے وہ تمام کمی، ایک لحاظ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ کتنے فائدوں سے محروم ہو جائے گی، لیکن اس انداز سے اگر وہ عمل انجام دے تو انشاءاللہ تمام اس کمی کا ازالہ ہو جائے گا جو نماز نہ پڑھنے سے اس کو لاحق ہونے کا امکان تھا۔ اچھا، اب جو ہماری کتاب بھی ہے دائم الاسلام، اس میں ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ واجب نمازوں کے بعد دعاؤں میں مشغول ہونا یہ مستحب نماز پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ایک نماز آپ نے پڑھی، واجب نماز پڑھی، فوراً مستحب نمازوں کے لیے کھڑے ہو گیا کوئی شخص، امام فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب اس میں ہے کہ انسان دعاؤں کے اندر مشغول رہے۔ اور باقاعدہ جو ہماری مجموع البیان ہے علامہ طبرسی کی، اس کی 9ویں جلد میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے متعلق امام نے تفسیر بیان کی کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے رسول، جب آپ کسی اہم کام سے فارغ ہو جائیں تو دوسرے اہم کام میں مشغول ہو جائیں۔ امام فرماتے ہیں اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اسی جگہ بیٹھے رہو اور دعائیں کرنا شروع کرو۔ یعنی نماز کے لحاظ سے اس کی چھٹے امام نے جو تفسیر بتائی ہے وہ یہ کہ جب آپ ایک اہم کام سے فارغ ہو جائیں، یعنی واجب نماز اختتام پذیر ہو جائے، تو ایک دوسرے اہم کام میں مشغول ہو جائیں، یعنی اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد دعائیں اور اذکار وغیرہ وہ پڑھیں۔ اور اسرار الصلاۃ جو کتاب ہے آیت اللہ جواد عاملی کی، دیکھیے اسرار نماز کے لحاظ سے بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی، آیت اللہ جواد عاملی نے بھی لکھی ہے، جواد ملکی تبریزی نے بھی لکھی ہے، امام خمینی کے جو استاد تھے یہ خود امام خمینی کی کتابیں ہیں، شہید ثانی کی کتابیں ہیں، اور اسرار نماز، اسرار الصلاۃ، اور اس طرح سے کر کے پرواز در ملکوت، اور کون سی لحاظ سے ان کے تراجم بھی ہوئے ہیں ان کتابوں کے۔ تو اس کے اندر جو جواد عاملی نے جو کتاب لکھی اس میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک وقت کی واجب نماز پڑھے اور اس کے بعد دوسری نماز تک دعاؤں اور تعقیبات میں مشغول رہے اور مناجات میں مشغول رہے تو خدا عز و جل کا وہ شخص مہمان بن جاتا ہے، اور خدا اپنے مہمان کا خوب اکرام کرتا ہے۔ سوچیں کہ اگر آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک مسلسل تعقیبات میں مشغول رہیں تو پروردگار کے مہمان شمار ہوں گی۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے نا روزے دار اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو ہر وقت پروردگار کس طرح سے اس پہ اپنا رحم و کرم اور فضل و کرم کی بارشیں کرتا رہتا ہے، بالکل اسی طریقے سے پروردگار تعقیبات نماز میں مصروف اشخاص کے اوپر اپنے رحم و فضل کی بارش کرتا ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ سنتی ہیں نا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا رحمت کی کنجی ہے، اور وضو نماز کی کنجی ہے، اور نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی، یعنی دعا رحمت کی کنجی۔ ادھر آپ نماز کے بعد دعا کرنا شروع کریں گی جس کی تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، تو گویا رحمت پروردگار برسنے لگے گی۔
اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی سیرت خود ہمارے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد پوری رات مصلی کے اوپر بارگاہ خداوندی میں حاضر رہتے تھے، دیگر ائمہ کی طرح سے ساری رات مناجات کرتے تھے اور کہتے تھے پروردگار یہ خطا کار تیری بارگاہ میں آیا ہے، اس کی تلاش و کوشش کو رائگانہ اور بے نتیجہ قرار نہ دینا اور اس پر اپنے لطف و کرم کی مسلسل بارش کرنا، اپنے لطف و کرم کو اس کے اوپر نازل کرنا اور اس کی خطاؤں کو درگزر کر دینا۔ پوری رات اس طریقے سے تعقیبات نماز اور اس کے بعد پوری رات اس انداز سے جو ہے امام گزارتے تھے۔ تو وہی بات کہ ہم لوگ اتنی جلدی اپنی نمازوں کو اختتام پذیر کرتے ہیں اور اس کے بعد تعقیبات میں بھی مشغول نہیں ہوتے اور کتنے اپنے آپ کو خدا کی نعمتوں سے دور لے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی آگے چل کر بھی بات واضح ہوگی۔ اچھا، اصول کافی میں جو باب دعا ہے اور من لا یحضر الفقی میں بھی ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، کہ ایک انتہائی بوڑھا شخص عصا کے سہارے سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا۔ اچھا، اب دیکھیے اس کے اندر ایک پیغام بھی ہمارے بوڑھے افراد کے لیے کہ عام طور پہ ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات جو ہیں آج کل جو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ تر ٹی وی کے اوپر ڈرامے دیکھ رہے ہیں، انڈین ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے وقت کو لگاتے ہیں۔ وہ بہرحال وہ جو تھا بوڑھا، وہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں، اب میں اعمال انجام نہیں دے سکتا، اب میں روزہ رکھنے سے معذور ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں روزہ نہیں رکھا جاتا، جہاد سے میں معذور ہو گیا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل تعلیم فرمائیں کہ میں اپنی ان کمیوں کو پورا کر سکوں۔ اتنا زیادہ بوڑھا شخص اور اس طرح سے پیغمبر سے آ کر درخواست کر رہا۔ پیغمبر نے کہا ایک دفعہ پھر کہو جو تم نے کہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز، جہاد وغیرہ اب انجام نہیں دے سکتا ہوں، کوئی عمل ایسا بتائیے جس سے میں اپنی اس کمی کو پورا کر سکوں۔ رسول اللہ نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اپنے کلمات کو دہرانا۔ اس نے پھر وہی کلمات دہرائے۔ پیغمبر نے کہا کہ میں نے تم سے ان کلمات کو دہرانے کے متعلق جو بات کہی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تم یہ بات کہہ رہے تھے تو پروردگار کی رحمت جوش میں آ رہی تھی اور کوئی اینٹ اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا جس نے تم پر نگاہ رحمت نہ کی ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے بیچ میں روک کر یہ بات کہوں کہ بوڑھے عبادت گزار اشخاص خدا کے نزدیک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بلند مقام نہیں رکھتے وہ بوڑھے کے جو گھر میں فتنہ و فساد کا سبب بن رہے ہوں، گھر کے اندر جہالت کی باتیں کر رہے ہوں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، اپنے سٹھیاوے کی وجہ سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہوں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ تو روایات میں ہے کہ بوڑھا ایسے ہی جیسے گھر میں نبی ہوتا ہے، برکت کا سبب ہوتے ہیں بوڑھے، بلائیں ان سے ٹلتی ہیں، پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جس گھر میں بھی بوڑھے افراد ہوتے ہیں۔ بلکہ روایات میں تو یہ یہاں تک ہے کہ خاندان میں اور پڑوس والوں تک ان بوڑھے افراد کے سلسلے میں جو برکتیں نازل ہوتی ہیں پڑوس والے اور خاندان والے تک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بوڑھوں کو عموماً بوجھ سمجھا جاتا ہے، ان کے مرنے کی خواہشات کی جاتی ہیں۔ بہرحال پیغمبر نے فرمایا کہ تم اس کمی کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو تو تم روزانہ نماز فجر کے بعد کہو، یعنی پیغمبر نے اب تعقیبات بتائیں، روزانہ فجر کے بعد کہو سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پیغمبر نے کہا ہر نماز فجر کے بعد روزانہ یہ کہو، تو تمہاری ان تمام کمی جو عبادات کے سلسلے میں ہو رہی ہیں اگر نماز کے بعد ان جملوں کو کہا تمہاری تمام کمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر پیغمبر نے وہ چیزیں بھی بتائیں، خدا تمہیں ہلاکت سے محفوظ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ خدا تم کو دیوانگی سے بچائے گا،
خدا تم کو سٹھیاپے سے بچائے گا، یعنی اول جلول فضول قسم کی باتیں لوگوں کو پریشان کرنا جو عام طور پر اس میں ہوتی ہیں۔ خدا تم کو برس سے محفوظ رکھے گا، بہت سی اسکن چینجز بڑھاپے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ خدا تم کو جزام سے محفوظ رکھے گا، اور خدا تم کو فقر و فاقے سے بچائے گا۔ عام طور پر بوڑھے ریٹائرڈ حضرات دوسرے لوگوں کے پیسوں کے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو چیزیں چاہیے، دوائیں چاہیے، فلاں، تو دوسرے لوگ، ایسا پروردگار انتظام کرے گا کہ تمہیں دوسرے لوگوں کے دست نگر ہونے سے بچائے گا۔ اچھا، بوڑھے کو اس کے اوپر قانع ہو جانا چاہیے تھا، پیغمبر نے اتنی ساری چیزیں اس کو بتا دی۔ اس بوڑھے کی بھی معرفت دیکھی، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی، مجھے آخرت کے لیے بھی تو کچھ بتائیے۔ اب پیغمبر نے اس کے بعد تعقیبات میں وہ مشہور تعقیب بتائی جو آپ عام طور پر نمازوں کے اندر پڑھتی ہی ہیں۔ پیغمبر نے کہا ان جملوں کو نماز کے بعد کہا کرو، اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ یہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ نہیں کہ پیغمبر نے کس موقع پر یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تو آخرت کے لحاظ سے اتنی زیادہ پیغمبر نے کہا کہ اگر پیغمبر نے کہا میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ اگر تم نے ان جملوں کو نمازوں کے بعد پڑھا تو جنت کے 8 کے 8 دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جانا۔ تو دیکھیے نمازوں کے بعد ان دعاؤں کی بہت تاکید ہے، بہت فضائل ہیں، ان کو اپنا پروگرام کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں کہ نماز واجب کے بعد دعا اور تسبیحات کی فضیلت مستحب نماز پر اسی طرح سے ہے کہ جس طریقے سے نماز واجب کی فضیلت مستحب نماز پر ہے، یعنی مستحب نماز سے اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے دعا اور تسبیحات کہ جس طریقے سے خود واجب نماز کی فضیلت مستحب نماز کے اوپر ہے۔ ایک واجب نماز کا کتنا عظیم ثواب ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں سوچئے نماز واجب کی جتنی فضیلت ہے تقریباً وہ مقام حاصل کر رہی ہے یہ مستحبات والی چیزیں بھی۔ تو اچھا، اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس جیسے وقت نہ ہو کہ نماز کے بعد نوافل پڑھنے ہیں، نماز کے بعد یا نوافل پڑھیں یا نماز کے بعد صرف دعا کریں۔ بعض اوقات وقت اتنا نہیں ہوتا تو پھر کس کا انتخاب کریں؟ پھر شریعت کہتی ہے اب دعا کا انتخاب کر لیں اور مستحب نمازوں کو چھوڑ دیں۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے دعاؤں کی کہ مستحب نمازوں کو چھوڑنے کا حکم ہے اگر دونوں میں سے کسی ایک ہی کام کا انتخاب کرنا پڑے، تو پھر یہ ہے کہ انسان دعا کا انتخاب کرے۔ اور یہ بھی روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ وہ دعا زیادہ افضل ہے جو واجب نماز کے بعد ہو بنسبت اس دعا کے کہ جو کہ مستحب نماز کے بعد کی جائے۔ واجب نماز کے بعد کی دعا کا فضیلت اور ثواب اور قبولیت کا امکان مستحب دعا کے ثواب، فضیلت اور دعا قبول ہونے کے امکان سے زیادہ ہے۔ تو واجب نمازوں کے بعد الخصوص اس کا اہتمام تعقیبات کے سلسلے میں ضرور کرنا چاہیے۔ اور بعض روایت میں ایک اور بھی چیز آئی ہے کہ طلب رزق میں سرگردہ رہنے سے بہتر ہے کہ انسان تعقیبات میں زیادہ وقت لگائے۔ اچھا، اس کے معنی یہ بھی نہیں کہ گھر پہ بیٹھا رہے وہ اور بس صرف تعقیبات پڑھتا رہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایک کے بعد دوسری جاب، دوسری کے ساتھ فلاں بھی کر لوں، اور ایک ساتھ ایک بزنس، تین بزنس اپنے سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیا کریں پیسہ کم پڑ رہا ہے۔ یہ جو تم اتنی زیادہ سرگردہ اور پریشان رزق کے سلسلے میں ہو رہے ہو، اگر اس میں تھوڑی کمی کر کے اور تعقیبات نماز کے اندر اپنے وقت کو لگاؤ تو خدا تمہارے معاش کے مسئلے کو اس سے زیادہ اچھا حل کر سکتا ہے۔ تو طلب رزق میں سرگردہ رہنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان زیادہ وقت تعقیبات میں لگائے، یعنی ایک تو جو جتنا ضروری ہے اتنا تو لگائے گا وہ، ورنہ گھر بیٹھے تو پروردگار کا طریقہ کار نہیں کہ اس کو رزق دے، لیکن یہ کہ اگر تعقیبات میں مشغول ہوگا، زیادہ وقت اس میں لگائے گا تو خود بخود رزق کے مختلف ایسے ذرائع اور برکتیں اس کو حاصل ہوں گی جس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، اب تعقیبات نماز کی اقسام کون سی ہیں تعقیبات نماز؟ اچھا دیکھیے، تعقیبات نماز کے سلسلے میں یقیناً اسلام نے کچھ ترجیحات تو دی ہیں،
کچھ ترجیحات دی ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ تعقیبات انجام دو، لیکن تعقیبات نماز انسان چاہے تو خود بھی ڈیزائن کر سکتا ہے، اس کا بھی اسلام نے اس کو اختیار دیا ہے۔ خود چوز کر لیں آپ اپنی وقت کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق، بہت زیادہ ورائٹی ہے اس کے اندر تعقیبات نماز میں۔ یعنی ایک لحاظ سے تعقیبات نماز کو تقریباً ٹیلر میڈ طریقے سے آپ کر سکتی ہیں کہ کچھ یہاں کی چیز لے لی، کچھ وہاں کی چیز لے لی، اس طرح ملا کے تعقیبات بنا لی اپنے لیے کہ میرے پاس جتنا وقت ان نمازوں کے بعد ہوتا ہے اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جاب کی جگہ پر، گھر میں رہتے ہوئے، کھانا پکانے کے دوران وغیرہ، تو کچھ نہ کچھ دعائیں اذکار اس میں مشغول، البتہ ان خاص شرائط کو تعقیبات میں خیال رکھنا پڑے گا جو بھی آگے چل کر آنے والی ہیں۔ تو یہ اپنے مطابق دیکھیں۔ اسلام نے تعقیبات میں ایک تو چیز کہی ہے دعا، ہر دعا تعقیب ہے، چاہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، دعا۔ دوسرا ہے ذکر، پروردگار کا ذکر، اس کے نام پڑھیں، آپ اللہ کا کوئی بھی ذکر کریں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس طرح کی کوئی چیز جس کے اندر خود بخود اس ذکر کے اندر تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی آ جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے کچھ مخصوص سورے ہیں اور قرآنی آیات ہیں جو کہ تلاوت کی جاتی ہیں، اور کچھ خاص قسم کے سورے تعقیبات نماز کے لحاظ سے امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی کو تعلیم فرمائی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ پڑھے جاتے ہیں جو ابھی آگے چل کر ان کی بھی تفصیل آئے گی، ابھی ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، پھر ان کی انڈیویجول تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد ایک چیز اور بھی اس میں شامل ہے تعقیبات میں جس پہ آج تک لوگ عمل کرتے نہیں دیکھے گئے، وہ ہے اللہ کی عظمت اور اپنی نفس کی حقارت میں تفکر کرنا۔ اللہ کتنا عظیم ہے، اس کے مقابلے میں ہماری حیثیت کیا ہے، تفکر کرنا یہ خود ایک تعقیب ہے، مستقل ایک تعقیبات نماز ہے کہ تھوڑی دیر انسان بیٹھ کے غور و فکر کرے اللہ کی عظمت پہ، اس کی بڑائی پر، اور اس کے مقابلے میں اپنی ذلت کا احساس کرے، کتنا حقیر ہے اور کتنی عظیم شخصیت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اپنے پروردگار کی خود اپنی حقارت کو دیکھے اور اپنی مخالفت کو دیکھے، کس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس پہ غور و فکر کرے۔ اور علماء فرماتے ہیں خود رونا، خود مناجات کرنا، یہ خود تعقیبات نماز میں شامل ہے۔ رونا، چاہے آپ کو بتکلف روئیں، چاہے آنکھوں سے فی الحال آنسو نہ بھی نکلیں، لیکن کچھ نہ کچھ گڑ گڑائیں، آواز کو ایسا بنائیں کہ جس طریقے سے، یہ خود ایک تعقیب ہے، مستقل رونا۔ عام طور پر یہ بھی ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، اس کو رائج کرنا چاہیے، تعقیبات نماز کی فہرست میں شامل۔ باقاعدہ ہمارے ایسے علماء گزرے ہیں جو اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ کل میں تم تمام لوگوں کے، پہلے بھی ہاسٹل سسٹم ہوا کرتا تھا یا طالب علموں کے گھر بھی ہوتے تھے، تو استاد نے کہا تھا میں درس دینا موقوف کر دوں گا اور روزانہ نماز فجر سے پہلے تم لوگوں کے حجروں، کمروں اور گھروں کی طرف میں آؤں گا، اگر گھروں سے رونے کی، مناجات کی آواز مجھے نہیں آئی تو تم لوگوں کو درس دینا بند۔ تو طالب علموں کو احساس ہوا کہ اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، رونے کی، مناجات کی، پروردگار کے سامنے گڑ گڑانے کی۔ تو خود ایک مستقل تعقیبات نماز میں شامل ہے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے انسان روئے، اللہ کی محبت اور شوق کے اندر انسان روئے، بہرحال کسی بھی طریقے سے رونا سیکھے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب ہو سکتا ہے، کوئی بہت اہم کام، جیسے اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے علماء حضرات ہیں بہت زیادہ مصروف ہیں، نماز پڑھنے اسی دوران مثلا ٹیلی فون ان کے پاس آ رہا ہے، کوئی مسائل نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا کوئی اور اہم کوئی کام، کہ ویسے تو انسان تعقیبات میں مشغول ہے لیکن کوئی اہم کام، کوئی اہم بات جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو، کوئی بھی نیک کام جس کا اسلام سے تعلق ہو۔ اگرچہ بہت سے علماء نے اس میں ایک اشکال بھی ظاہر کیا، لیکن اوور آل زیادہ تر مجتہدین کا بہرحال یہ نظریہ ہے کہ کوئی بھی نیک کام بھی تعقیب کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اچھا، اہم ترین تعقیبات نماز کے سلسلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی نے ایک باقاعدہ دستور العمل دیا ہے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی
تقریباً آیت اللہ شبیری زنجانی ماشاءاللہ سے حیات علماء میں شامل ہیں، اور آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں کچھ لوگ وحید خراسانی کی طرف رجوع کرتے ہیں، کچھ لوگ آیت اللہ شبیری زنجانی وغیرہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں۔ تو 8 اہم ترین تعقیبات آیت اللہ شبیری زنجانی نے اپنے ایک دستور العمل میں بتائی ہیں، اور کہا ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھا جائے جس ترتیب سے میں بتا رہا ہوں، اسی ترتیب سے پڑھیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس میں سے 5 اعمال تو وہ ہی ہیں جو کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو تعلیم فرمائی تھی۔ اکثر تو آپ لوگ اس سے واقف ہیں، امام خمینی کا وہ دستور العمل جو شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے امام خمینی کو دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر اس پہ تم عامل رہے تو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کر لو گے۔ اور امام خمینی اس پر کاربند ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کیسا کامیابیوں نے دنیا کے اعتبار سے قدم چوما اور آخرت کو بھی انہوں نے حاصل کیا۔ تو 5 تو اعمال کہا کہ وہی انجام دو۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اس کی تحقیق بھی کی ہے کہ جو لوگ ان 5 اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور ان 3 اعمال وہ بعد میں تاکہ مل کر 8 ہو جائیں، تو ان کو حقیقتاً بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئیں اسی دنیا کے اندر، اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی جو پروردگار نے دنیا میں اتنی کامیابیاں دیں تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے بھی بتائی، اور آیت اللہ شبیری زنجانی کے وہ 8 دستور العمل کے اندر، جو 8 نکاتی دستور العمل ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اور اس میں فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک اس کو پڑھا جائے، ہم فیہا خالدون تک نہیں۔ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتا ہے، لیکن جب عملیات کے اندر کوئی خاص عدد بتایا جائے یا کوئی خاص تاکید ہو تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک آیت الکرسی کو پڑھیں۔ یہ انشاءاللہ تسبیح حضرت زہرا کے متعلق جو ہماری اگلی نشست ہوگی اس کے اندر یہ والی بات آئے گی کہ عدد کی اہمیت کیا ہوتی، الفاظ کی اہمیت کیا ہے کہ کوئی اضافہ اور کمی اس کے اندر نہ کیا جائے۔ اور روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اتنا اہم عمل ہے یہ نماز کے بعد، فوراً نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، کہ روایات میں یہ آئی ہے کہ اس پر جو مداومت ہے سوائے صدیق کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آتا ہے، جو انبیاء کی تصدیق کرتے رہیں یا جو سچے ترین افراد ہیں۔ قرآن میں بھی انبیاء کے ساتھ صدیقین کا نام آیا ہے کہ سمجھے ایک درجہ ہی ایک لحاظ سے ان کا کم انبیاء سے رہ جاتا ہے، یعنی جس طریقے سے روایات اور آیات کے اندر بات بیان ہوئی۔ تو اتنا اہم ہے کہ انسان اگر اس پہ مداومت کرے اور ہمیشہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کا شمار صدیقین میں ہو جائے گا، اور جو اس پہ مداومت نہیں کر پاتا وہ سمجھ جائے کہ مقام صدیق تک نہیں پہنچ سکا ہے۔ تو اس پہ مداومت کرنا، اور روایات میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان فقط موت حائل ہے، بس ادھر موت آئی اور ادھر بغیر کسی حساب کتاب کے براہ راست جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو فوراً بعد فرماتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ آیت اللہ شبیری زنجانی پہلے نمبر کے اوپر ہے آیت الکرسی، پھر دوسرے نمبر پہ فرماتے ہیں تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ خود اتنا ایک مستقل عنوان تھا کہ آج کوشش کے باوجود بھی میں اس کو نہیں لے پاؤں گا، اور اس کے لیے ایک علیحدہ نشست کا سوچا کہ اسی کے اندر ایک ساتھ ہی اس کو بیان کیا جائے تاکہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونے پائے۔ تسبیح حضرت زہرا، اس کے بعد پھر ہے 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، 3 مرتبہ سورہ توحید۔ اس کے بعد ہے 3 مرتبہ درود بھیجیے نا محمد علیہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ 2 آیات ہیں سورہ طلاق کی،
تو سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور آیت نمبر 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے جو شروع ہوتی فی کل شیء قدرت پہ جا کر ختم ہوتی، یعنی سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری حصہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 3 مکمل۔ اچھا، یہ جو امام خمینی کا جو 5 نکاتی یہ دستور العمل ہے جو آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی نے تعلیم کیا تھا، اکثر لوگ ظاہر ہے جب اس کی زیادہ شہرت ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے بتا دی جائے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی اتنی عظیم شخصیت تھی کہ دیکھیے امام خمینی جیسا عارف ان کے پاس دستور العمل کے لیے جایا کرتا تھا۔ کہہ رہے کسی نے آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ اچھا، مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں اللہم صلی علی محمد ان کو ایک عالم نے خواب میں دیکھا اور ان سے ایک بات پوچھی۔ اچھا، مشہد میں امام رضا کے روضے کے احاطے میں دفن ہے، اور جب زیارت ایران کے دروس ہوئے تھے ہمارے، اس کے اندر بھی میں نے بات بتائی تھی کہ ان کی وصیت تھی کہ مجھے بہت ہی زیادہ گہری قبر کھود کے دفن کیا جائے۔ تو لوگ جو حیران ہوئے تھے کہ اتنی زیادہ 17-18 میٹر نیچے قبر کو کھدوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بعد میں پتہ چلا کہ آیت اللہ نے ایک بات کیوں کہی تھی کہ جب حرم کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھدائی ہو رہی تھی تو کتنی ہی قبروں کو یہاں سے منتقل کیا گیا کہ نیچے جو ہے مثلا ایک بیسمنٹ بھی بننی ہے اور پارکنگ ایریا وغیرہ بھی بننا ہے، تو وہ بننے کے باوجود بھی ان کی قبر وہیں پر ہی رہی بالکل اتنا نیچے، تاکہ وہ اس کے باوجود بھی ان کو کسی جگہ منتقل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس وجہ سے انہوں نے وصیت کی تھی۔ تو بہرحال ان سے ان عالم نے پوچھا کہ انتقال کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ منکر و نکیر میرے پاس آئے اور سوال کرتے گئے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رسول کون ہے، دین کیا ہے، تمہارا امام کون ہے۔ جب یہاں ذکر آیا امام کا تو میں ایک ایک امام کو بیان کرتے ہوئے آگے گیا، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا اللہم صلی علی محمد تو میں نے منکر و نکیر کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنا شروع کیے۔ منکر و نکیر بھی زار و قطار رونے لگے اور میں بھی رونے لگا، اور شاید تاریخ کی جو ہمارے جہاں تک علم میں ہے پہلی مجلس ہوئی ہے جو قبر کے اندر ایک مردے نے پڑھی اور منکر و نکیر اس کے سامعین اور حاضرین۔ مصائب کے اختتام پر منکر و نکیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس نے امام حسین کے مصائب پڑھ دیے، اب اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے بعد منکر و نکیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ تو اتنی عظیم شخصیت تھی آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی، انہوں نے امام خمینی کو یہ چیزیں تعلیم کی تھیں، اور اس کے خود راوی جو ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ شبیری زنجانی ان کے بیٹے جعفر شبیری زنجانی، یہ ان کے بیٹے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ایک بار سفر زیارت امام رضا کے لیے میرے والد شبیری زنجانی امام خمینی کے ساتھ تھے، اور اس زمانے میں 30-40 سال کی غالباً امام خمینی کی عمر تھی۔ وہاں پر مشہد میں امام رضا کے روضے میں امام خمینی کی ملاقات آیت اللہ حسن علی نخودکی سے ہوئی تھی۔ تو امام خمینی تلاش میں رہتے تھے کہ میں کہاں سے کوئی دستور العمل پوچھوں، موقع پا کر حسن علی نخودکی کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی مجھے کوئی دستور العمل بتائیے۔ تو شیخ حسن علی نے کہا یہاں پر نہیں، بلکہ تم شیخ حر عاملی کی قبر ہے جس جگہ پر، وہاں پہنچ جاؤ، میں وہیں پہنچتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر آیت اللہ حسن علی نخودکی نے وہ یہ 5 اعمال بتائے تھے۔ دوسرے اس کے گواہوں میں آیت اللہ بہجت بھی ہیں، آیت اللہ بہجت یہ اس کے گواہ ہیں کہ ان کو یہ عمل تعلیم کیے گئے تھے۔ باقاعدہ زمزم عرفان کے نام سے جو کتاب آغا ری شاری نے لکھی ہے ان کے آیت اللہ بہجت کے حالات پر، اس کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ اور خود امام خمینی کے اپنے بیٹے مصطفیٰ خمینی وہ بھی اس کے راوی ہیں، اور خود شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کے اپنے بیٹے حاجی شیخ علی مغدادی اصفہانی انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ واقعتاً اس دستور العمل کو آیت اللہ حسن علی نے
امام خمینی سے بیان کیا. یہ حسن علی نخودکی اصفہانی کے بیٹے علی مقدادی. اچھا یہ تو 5 چیزیں ہوئیں. اس کے بعد آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ چھٹی چیز جو اسی ترتیب کے ساتھ آنی چاہیے وہ ہے اس کے بعد 30 مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھی جائے, 30 دفعہ. خاص طور پر سفر میں بھی اس کی بہت تاکید ہے. مسافر کے لیے حکم ہے کہ مسافر سفر میں 30 مرتبہ تعقیبات نماز میں تسبیحات اربعہ کو پڑھے. کچھ جگہوں پر کچھ اور عدد بھی. امام خمینی نے بھی تحریر الوسیلہ میں کہا یا تو 100 دفعہ پڑھے, 100 دفعہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر 30 دفعہ پڑھے. اچھا پھر آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں 7واں عمل یہ ہے کہ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد. اللہم کن لولیک الحجت والی. مختصر سے سارے اعمال کیے جا سکتے ہیں. البتہ ایک عمل اس کے بعد نسبتاً لگتا ہے کہ مشکل ہے, اور ہم جیسے افراد جو کہ عادی نہیں ہیں ایسی تعقیبات کے, ان کے لیے مشکل اور لگتا ہے, لیکن بہرحال علماء کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسعو یا وہابو پڑھے. میں نے بھی کئی دفعہ ٹرائی کی لیکن نہیں پڑھ سکا اس کو. لیکن فرمایا کہ اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو پھر ایک سانس میں 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے. یا تو 400 بار ایک ہی سانس میں یا واسعو یا وہابو, یا پھر یہ نہ کر سکیں جو کہ تقریباً ہم سبھی کا بنے گا تقریباً ایسا, وہ کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو پڑھے. یا وہابو سجدے میں جانے کے بعد. تو یہ اچھا, اب یہ جو اعمال ہیں آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ یہ جو آخری عمل ہے خاص طور پر یہ 400 مرتبہ والا, یہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں دیکھا ہے اس کو, لیکن آیت اللہ سید ابو الحسن مرتضوی جو بہت بڑے اہل علم, اہل ذکر اور اہل دعا تھے, انہوں نے تمام مادی مشکلات کے لیے اس عمل کو بہت مجرب بتایا. کوشش کرے انسان اپنے اس کو بڑھانے کی, شروع میں بہت مشکل لگتا ہے, ہو سکتا ہے 50 کے بعد آپ کی سانس ٹوٹ جائے, لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں اور کوشش کر کے اس کو بڑھاتے ہوئے لے جائیں, یا متعدد سانس میں کرنے کی کوشش کریں, یا نہ کر سکیں تو کم سے کم 14 مرتبہ یا وہابو تو سجدے میں پڑھیں. اور آیت اللہ حاج رضا صدر وہ فرماتے تھے کہ میں شدید مالی مشکلات کا شکار تھا, لیکن جب میں نے ان 8 اعمال کو جب سے کرنا شروع کیا اتنی جلد میرے حالات تبدیل ہوئے کہ وہ سب کی سب مشکلات رفع ہو گئیں. یہ جو 8 ابھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے نے جو بتائے گئے اعمال ہیں, یہ خود آیت اللہ حاج رضا صدر نے جو ہے اس کو کیا تو کہتے ہیں میری ساری مالی مشکلات اور بلکہ اور جتنی بھی پریشانیاں تھیں وہ ساری رفع ہو گئیں. اچھا پھر اس کے بعد تعقیبات نماز میں باقاعدہ جو مسائل فقہ کی کتابیں ہیں مفصل, اس کے اندر مجتہدین نے اس دعا کو پڑھنے کی جو تعقیبات نماز میں عام طور مل بھی جاتی ہے, لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن لہ مسلمون, اور پھر آگے چل کے اس کے اندر وہی لا الہ الا اللہ وحدہ وعدا انجزا وعدا ونصر عبدا, اس طرح سے پوری دعا جو پڑھی جاتی. اور یہ تعقیبات کے اندر لکھی ہوئی لیکن بہت ہی اہم تعقیبات کے اندر یہ شامل ہے, اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اس کے علاوہ دعائے اشرات کے متعلق آیت اللہ سیستانی نے اپنے استفتاء میں کہا ہے کہ یہ معتبر دعاؤں میں سے ہے دعائے اشرات, اور اس کو صبح شام بھی پڑھا جا سکتا ہے, لیکن اس کا بہترین وقت جمعے کے روز نماز عصر کے بعد ہے. سب سے, ویسے تو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں, شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں, نمازوں کے تمام بات پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا اصل اور بہترین وقت نماز جمعے کے روز نماز عصر کے بعد ہے. اور اس کے بعد تعقیبات ہی کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر درود, اللہم صلی علی محمد. حضرت زہرا پر خصوصیت کے ساتھ الگ سے درود تعقیبات کے اندر علماء نے شامل کیا ہے. باقاعدہ معجم جو صحیفۃ الزہرا کے نام سے ہے اور اس میں تمام چیزیں جمع کی گئی ہیں. شیخ جواد قیومی کی جو کتاب ہے اس میں پیغمبر کی ایک روایت بھی ہے کہ
اے فاطمہ جو بھی تم پر درود بھیجے گا، اللہم صلی علی محمد، وہ جنت میں جس مقام پر بھی ہوگا مجھ سے ملحق کر دیا جائے گا. یعنی حضرت زہرا پر جو نماز کی تعقیبات میں علی الخصوص عام حالات میں بھی اور تعقیبات میں بھی جس جگہ بھی جنت میں، یعنی کم سے کم تر مقام بھی اس کو اگر جنت کا ملا تو اس کو پیغمبر فرماتے ہیں مجھ سے وہاں سے اس مقام سے اٹھا کر میرے درجے کے اندر ملحق کر دیا جائے گا. تو اس کو بھی اپنی مخصوص تعقیبات کے اندر جو ہے وہ رکھنا چاہیے. پھر ہے کہ آپ پر درود کس طرح پڑھا جائے، تو سب سے بہتر درود وہی ہے کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. تو یہ خصوصیت کے ساتھ اس طرح سے یہ درود پڑھا جائے، ایک دفعہ بھی پڑھا جائے تو کافی ہر نماز کے بعد. اچھا دیکھیے اتنی زیادہ جو بھی آپ اذکار ہیں اور دعائیں ہیں کہ باقاعدہ العدۃ الدائی ابن فہد ہلی کی جو کتاب ہے اس میں 5ویں امام کی ہمارے ایک روایت ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہو اور نماز کے بعد جب بھی کوئی بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو پروردگار عالم جنت کی حور کو اس کے پاس بھیجتا ہے. اب اگر بندہ مومن نماز کے بعد پروردگار سے حور کا سوال کرتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد تعقیبات میں تو ٹھیک ہے، اور اگر تعقیبات میں اس کا سوال نہ کرے، اس کی درخواست نہ کرے تو حوریں تعجب کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ کر واپس چلی جاتی ہیں. وَزَوِّجْنِي مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، حور عین. اچھا اب آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی سے ایک سوال پوچھا گیا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ حور کا تذکرہ اس کے اندر آتا ہے تو خواتین کی کیا ذمہ داری، وہ اس دعا کو پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی نے جواب دیا کہ جی ہاں، حور العین کا قرین اور عدیل طلب کر سکتی، یعنی پروردگار نے صنف نازک کے لیے، خواتین کے لیے جو بھی ان کا شوہر رکھا ہے وہ حور العین کہتے وقت قصد کریں کہ وہ ان کو پروردگار آخرت میں عطا کرے. یعنی اس کا جو بھی نعم البدل پروردگار نے رکھا ہے، یعنی وہ ان تمام جن دعاؤں کے اندر اس کا تذکرہ آتا ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہیں. عام طور پہ خواتین سوچتی ہیں کہ شاید یہ مردوں کے لحاظ سے دعا ہے، نہیں، خواتین بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تو یہ فرماتے ہیں کہ حور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے. البتہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وغیرہ نے اس میں اشکال کیا ہے، لیکن بہرحال جو آیت اللہ ناصر مکارم کا ہے کہ حور کا اطلاق مذکر پر بھی ہو سکتا ہے. اور باقاعدہ بہار کی جو پہلی جلد ہے اس میں بھی روایت ہے کہ عورتیں بھی جنت میں اپنی پسند کے شوہر منتخب کر سکیں گی، اور جنت میں ان کی تزویج جنتی مردوں کے ساتھ ہوگی. اور اس دنیا میں اگر کوئی جو ان کا شوہر تھا وہ جنت کے اندر آ گیا تو وہاں اس سے اس کی تزویج کی جائے گی. عورتیں عام طور پہ کہتی ہیں پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوگا اگر انہی کے ساتھ تزویج دوبارہ ہونی ہے. تو بہرحال اچھا اب ایک سوال اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کے دنیا میں مثلا ایک شوہر کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسری شادی کی، یا کئی شوہر اس طرح سے انتقال یا طلاق کے بعد ہوتے رہے، تو پھر جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ تو پھر کچھ روایات میں یہ ہے کہ جنت میں جو سب سے آخری شوہر اس کا دنیا میں تھا اس سے اس کی تزویج ہوگی. اور ایک اور روایت کے اندر پیغمبر نے کہا کہ ان تمام مردوں میں سے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا تھا اس سے اس کی تزویج کی جائے گی. ایک دفعہ ام سلمہ نے پیغمبر کی زوجہ نے یہی سوال کیا تھا تو پیغمبر نے ہی جواب دیا تھا کہ ام سلمہ جس کے پاس حسن خلق ہوگا اس سے اس کی تزویج ہوگی. اور اے ام سلمہ جان لو کہ حسن خلق اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں خیر و نیکی کے ساتھ اپنے ساتھ خیر و نیکی لے کر آتا ہے. یعنی دنیا میں اگر حسن خلق ہے تو دنیا کے اندر بھی خیر و نیکی ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور ایک دفعہ ام حبیبہ نے بھی پیغمبر سے یہی سوال کیا تھا تو دوسری روایت میں پیغمبر نے یہی جواب دیا تھا. تو بہرحال مختصر کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ان کے لیے قرین اور عدیل ہوگا
ان کا جو بھی آلٹرنیٹ ہوگا حور کا، وہ خواتین کے لیے بھی ان دعاؤں کو پڑھنے کی اس لحاظ سے تاکید ہے کہ وہ ان کو ملے گا۔ اچھا، اب اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اس بات کی، یعنی کہ یہ ایسی ہوائی ٹائپ کی بات نہیں ہے، معاذ اللہ روایات کے اندر تو بھی یہ باتیں آئی ہیں اور خود دنیا میں بھی لوگوں نے مشاہدہ کی ہیں۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی یہ فرماتے ہیں کہ اپنا اس زمانے کا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب یہ خود جوان ہوا کرتے تھے، اور کہہ رہے ہیں میں اپنے دستور العمل کے لیے اور اخلاقیات اور درس عرفانیت کے لیے میں آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی کی خدمت میں جایا کرتا تھا۔ اچھا، آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی جو ان کے استاد تھے اور بڑے آیت اللہ بہجت کے، امام خمینی کے اور سبھی تقریباً عرفا کے استاد میں ان کا شمار ہوتا تھا، آپ کا ایک حجرہ مسجد کوفہ میں تھا۔ اس زمانے کی جو مسجد کوفہ تھی اس میں ایک حجرہ تھا جہاں پر عبادت کرتے تھے، اور دوسرا ان کا حجرہ مسجد سہلا میں تھا۔ یہ سب پرانی ان کی تصویریں ہیں اس زمانے کی، کہ جس زمانے مسجد سہلا اس انداز کی ہوا کرتی تھی۔ مسجد کوفہ میں اور مسجد سہلا میں ان کے حجرے تھے، جہاں ان حجروں میں یہ بیتوتہ کیا کرتے تھے، شب بیداری، رات کو عبادت کرنا۔ اور اس کے بعد بھی آیت اللہ شیخ حسن آیت اللہ مرزا علی آقا قاضی جو ہیں، انتقال کے بعد جو نجف کا وادی السلام قبرستان ہے، وہاں پر ان کا باقاعدہ ایک مقبرہ ہے۔ بالکل آپ جیسے ہی وہاں اس طرف جاتے ہیں تو پہلے ہی الٹے ہاتھ پہ کچھ ہی دور جا کر ان کا جو ہے وہ مقبرہ آ جاتا ہے۔ تو یہ وہاں شب بیداری کیا کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ نماز کے بعد، یعنی باقاعدہ علی آقا قاضی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اگر نماز کے بعد تعقیبات میں یا تلاوت قرآن کرتے ہوئے کبھی تمہیں کوئی خوبصورت چہرہ نظر آنے لگے تو خبردار اس کی طرف التفات نہ کرنا اور اپنی عبادت کی طرف توجہ کو مرکوز کرنا۔ آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجد کوفہ میں ایک دن ذکر الہی اور تعقیبات نماز میں مشغول تھا، تو میں نے دیکھا کہ جنت کی ایک حوریہ شراب طہور کا جام لے کر میرے پاس آئی۔ دیکھیے بعض اوقات وہ چشم برزخی انسان کی کھل جاتی ہے اور ملائکہ کو اور حوروں کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے لگتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں فوراً اپنے استاد کی بات میرے دماغ میں آئی کہ خبردار اس موقع پر اس کی طرف التفات نہ کرنا، ورنہ تم جو اصل جو جلوہ حق ہے اس سے کہیں تم ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جاؤ اور صرف اپنی نمازوں کے اوپر توجہ کرنا۔ وہ ایک طرف سے شراب طہور کا جام لے کر میرے پاس آئی، میں نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ پھر دوسری طرف سے آئی، میں نے اپنے چہرے کو پھر دوسری طرف پھیر لیا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ تو باقاعدہ جو واقعہ ہے سیمائے فرزانگان، اس کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، جو کہ درخشاں چہرے کے نام سے ایک کتاب اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آنکھوں سے نظر بھی آ سکتی ہیں۔ تو اگر کوئی تعقیبات میں اس حد تک منہمک ہو جائے اور عرفانیت کے کسی مقام تک جائے اور کبھی ایسا ہو تو وہ ان کی طرف التفات نہ کرے اور اپنی عبادتوں کی طرف توجہ مرکوز رکھے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد کچھ خاص قسم کی تعقیبات ہیں، آپ تو اس مفاتی کے اندر بھی دیکھتی ہیں تعقیبات مشترکہ ہیں، پھر ہر نماز کے بعد الگ الگ تعقیبات بھی، اس پہ تو ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے کہ وہ تو ہر شخص اس سے واقف ہے۔ جیسے وہی رضیت باللہ ربًا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیًا والی جو دعا ہے، یہ آپ کو ہر جگہ جو ہے مل جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز صبح کی تعقیبات ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سے جو شروع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پھر نماز ظہر کی جو تعقیبات ہیں، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ تعقیبات نماز میں بھی، مفاتی کے اندر بھی تعقیبات نماز اثر ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام والی، اس کا بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کو پورا پڑھیں، لہٰذا آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے نماز مغرب کی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک والی دعا۔ اور نماز عشاء کی تعقیبات میں ہے اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی، خاص طور پر رزق کے سلسلے میں تو انتہائی مجرب، اور اس کو باقاعدہ ترجمے کے ساتھ بھی اگر آپ پڑھیں تو بہت لطف آئے گا ان تعقیبات کو پڑھنے کا۔ تو کچھ خاص دعائیں ہیں، تو یہ تو پرسکرائبڈ ہیں، کتابوں کے اندر دی ہوئی ہیں، ان کو بھی اپنے دیکھیے، باقاعدہ ایک کیلنڈر کی ڈائری بھی مرتب آپ کر سکتی ہیں کہ جس کے اندر آپ نا ڈیوائڈ کر دیں ان تمام چیزوں کو،
تمام سوروں کو، تعقیبات کو دنوں کے اعتبار سے بھی، کہ ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ تعقیبات آپ سوچیں یہ تو ہم ایک وقت میں کر نہیں سکتے، جاب پہ، ڈیوٹی پہ، گھر کے کاموں میں، اور مختلف اسکول، کالج، یونیورسٹی میں بھی ممکن نہیں ہوتا، کسی گھر جائیں وہاں ممکن نہیں ہوتا، تو آپ ایسا ڈیزائن کر سکتی ہیں کہ دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں تاکہ تمام تعقیبات کے فوائد سے بہرہ مند ہو سکے. اچھا لیکن یہ تو ہے کہ خود سے ڈیزائن کر سکتی ہیں، لیکن کچھ ترجیحات ضرور ہیں جو کہ شریعت نے بتائی ہیں کہ ان کو ضرور اگر ہو سکے تو فالو کریں. جیسے یہی ہم نے بتایا کہ 3 مرتبہ نمازوں کے بعد جو تکبیرات ہیں یہ تو تقریباً ہر شخص ویسے ہی کہتا ہے. اس کے علاوہ تسبیح حضرت زہرا یہ بھی ہر شخص عام طور پر پڑھتا ہے. اور خود تعقیبات نماز کے اندر شامل ہے سجدہ شکر، جس پہ یہ انشاءاللہ یہ بھی تسبیح حضرت زہرا کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں گے. سجدہ شکر، انبیاء کے سجدہ شکر کس طرح کے ہوتے تھے اور وہ کیا پڑھتے تھے، اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی. اچھا، ایک خاص یہ تو 3 علی الخصوص تعقیبات کے اندر شامل ہیں. چوتھی تعقیب تمام نمازوں کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ صرف نماز فجر سے مخصوص ہے. وہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز جس وقت بھی ختم کرے، یعنی اپنے ادا وقت میں جس وقت بھی انسان فجر کی نماز پڑھ کر ختم کرے، اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کر ذکر خدا کرے. یہ صرف فجر کی مخصوص تعقیب ہے، یہ کسی اور نماز کے لیے حکم نہیں ہے کہ ظہر و عصر کی نماز مثلا اگر پڑھے اس کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ غروب ہو جائے. یہ نہیں، صرف فجر کے لیے ہے کہ فجر کی نماز جس وقت بھی وہ ختم کرے، اس کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھ کر دعا اور ذکر وغیرہ پڑھے. یہ خصوصیت ہے اس کی. اور باقاعدہ رزق کے واقعتاً تقسیم ہونے کا وقت ہے. وہ تمام افراد جو رزق کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، وہ نوجوان جو جاب کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، وہ اس اہم ترین رزق کے تقسیم ہونے کے وقت کو کھوتے ہیں. عام طور پر نوٹ یہ کیا گیا، اس موقع پر پڑے سوتے رہنا، بس نماز فجر پڑھی اور ایک دم سے بستر پہ گر کر بغیر کوئی تعقیب پڑھے، بغیر کسی سورج نکلنے کا انتظار کی. انتہائی اہم، یعنی میں نے کہا نا کہ روایت میں کہ یہ واقعتاً یہ وقت جو ہے رزق کے تقسیم ہونے کا ہے. جس وقت تقسیم ہو رہا ہے اس وقت آپ پڑے سو رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر کیسے امید رکھیں گے کہ آپ کو معاشی مشکلات آپ کی جو ہے حل ہو سکیں گی. تو کسی کا اگر کاروبار میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بے روزگار ہے مثلا، مالی مشکلات وغیرہ کے شکار ہیں، وہ کم سے کم اس خصوصی تعقیب کو جو نماز فجر سے متعلق ہے کہ مصلی پر بیٹھے رہنا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اس دوران تسبیحات و اذکار پڑھنا، اس کو ہرگز فراموش نہ کریں. اچھا، پھر اس کے بعد تعقیبات میں ابھی بیان ہوا تھا اس سے پہلے تفکر کی بڑی اہمیت. خدا کی عظمت نگاہ میں رہے، اپنی حقارت اپنی نگاہ میں رہے، وہ کتنی عظیم ذات ہے. میری حقیر کے چیونٹی کے کاٹنے سے جو ہے بے چین ہو جاتا ہوں، ایک چوہے سے میں ڈر جاتا ہوں، اور میری نافرمانیاں دیکھے تو ایسی کہ میں اس پروردگار کا مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہوں. تو انسان واقعتاً اپنے آپ کو تفکر کرے. ایک تو تفکر وہ ہوتا ہے جاہلانہ قسم کا، وہ جو روایت میں ملتا ہے کہ عابد تھا جو جاہل تھا، لیکن وہ تفکر یہ کر رہا تھا کہ جتنی گھاس نظر آ رہی کاش خدا ایک گدھے کو پیدا کر دیتا جو ساری گھاس کھا جاتا، اتنی گھاس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ الٹے سیدھے قسم کا تفکر نہیں، اپنے دماغ کو کنسنٹریٹ کر کے اللہ کی عظمت کے متعلق غور و فکر کرے. اچھا، اب یہ جو تعقیبات نماز ہیں تو غور و فکر، یہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری ہیں جو نمازوں کے بعد تعقیبات میں اکثر اسی انداز سے غور و فکر کیا کرتے تھے، جو ان کی ایک تصویر بھی لی گئی. اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تعقیبات کیا غیر عربی میں پڑھ سکتے ہیں؟ بہت سارے افراد یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں عربی صحیح پڑھنی نہیں آتی، یا عرب وغیرہ صحیح اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے ہم. تو آیت اللہ صادق روحانی سے یہ سوال پوچھا گیا. انہوں نے فرمایا، اور تقریباً سبھی علماء کا یہی نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عربی جو یہ معصورہ جو دعائیں ہیں یہ تو افضل ہے کہ عربی میں پڑھی جائیں. یعنی جو باقاعدہ ائمہ نے، پیغمبر نے تعلیم کی ہیں، جو معصورہ ہیں، یعنی جو پیغمبر اور ائمہ سے تعلیم شدہ دعائیں ہیں، ان کے خاص کچھ اذکار جو ہیں انہوں نے بتائے ہیں، ان کو تو عربی ہی میں پڑھیں. اور جو غیر معصورہ ہیں ان دعاؤں کو عربی اور غیر عربی میں پڑھنے میں کوئی فرق نہیں. غیر معصورہ جو دعائیں ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے، چاہے عربی میں پڑھیں چاہے غیر عربی میں پڑھیں، اردو انگریزی کسی میں بھی پڑھیں، آپ کو اس کا اختیار ہے. تو یہ دماغ میں اس لحاظ سے رہنا چاہیے کہ اس میں
دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی یہ جو دعا ہے، اگر اس کے لیے کوئی روایت آئی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کے مطابق عربی میں پڑھیں، اور کوئی روایت نہیں ہے ویسی کوئی دعا ہے تو عربی اردو سب میں چل جائے گی۔ اچھا، بعض ایسے مواقع ہیں جب تعقیبات نماز کو، ابھی آپ نے اتنی تاکید سنی ہے لیکن کبھی کبھی اس کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے، مت پڑھیے تاکیبات۔ مثلا ایک وقت وہی ہو سکتا ہے کہ مثلا نمازوں کا وقت بہت کم رہ گیا، بالکل 5 منٹ رہ گئے ہیں، اور آپ اس کے بعد اکثر لوگوں کو دیکھا ہے چاہے نماز ظہر پڑھی، نماز اثر قضا ہونے والی ہو، بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ بھائی واجب ہے اس وقت چھوڑ دیجئے آپ تاقیبات کو۔ تو بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب انسان کو وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت جلدی جلدی نماز پڑھنا ہوتی، یا بہت سے ابھی اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، لیکن صرف ایک اشارہ کرتا ہوا جاؤں گا، ساری تفصیلی چیزیں اس میں ایک جملے میں نہیں آ سکتی۔ بہت سے مریض ایسے ہیں جن کو گیس کی اور پیشاب کے قطرے وغیرہ آنے کی بیماری ہوتی۔ اچھا، کچھ ان کو ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ایسا وقت تلاش ان کو کرنا ہوتا ہے کہ جب ان کو اس کا عارضہ بہت کم ہو جائے۔ مثلا ہر وقت تو ضروری نہیں کہ کسی شخص کو پیشاب ہر وقت خطا ہوتا رہے، وہ تلاش کرے کون سا ایسا وقت ہے مثلا کہ جس وقت اس کو پیشاب رک جاتا ہے، تو آدھا گھنٹہ 15 منٹ 10 منٹ کا ہو سکتا ہے وقفہ ہو، اسی میں اپنے آپ کو پاک کر کے اور جلدی جلدی نمازیں پڑھے۔ اب وہ ایک نماز کے بعد تعقیب لے کر بیٹھ جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے بعد اس کو پھر دوبارہ پاک ہونے کے لیے زحمت گوارا کرنی پڑے گی، اٹھے گا، یا جو گیس وغیرہ کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ بڑے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے، یہ بھی ابھی نہیں بعد میں کسی موقع پر آئے گا، استحاضہ کے بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ مثلا استحاضہ کثیرہ والی عورت کو مثلا 3 غسل کرنا پڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی پھر ایسا موقع آتا ہے کہ بعض اوقات کہ اس کو دونوں نمازیں، ایک نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھنا ہوتا ہے اور دوسری نماز کا اول وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے غسل کر لے خالی، تو پہلے سے ہی اس کے لیے اس نے اگر زیادہ وقفہ دے دیا اور تعقیبات وغیرہ پڑھنے بیٹھ گئی تو اس کو پھر ایک غسل اور کرنا پڑ جاتا ہے، جو بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کے لیے اتنے زیادہ غسل ہیں کہ وہ تعقیبات کی وجہ سے ایک اور غسل بھی اس کو انجام دینا پڑ جائے تو زحمت میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس مقام پر تعقیبات نماز کو چھوڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ اسلام ایک طرح کی افراط و تفریط بعض اوقات لوگ کرنے لگتے ہیں کہ جناب اتنے زیادہ تعقیبات کے عادی ہو گئے، اب چاہے نماز قضا ہو جائے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو کچھ موقع ایسے ہیں جہاں چھوڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ خاص تعقیبات کے کچھ آداب بھی ہیں، ان کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ تعقیبات نماز کے جو خاص آداب ہیں ان میں کوشش کرے کہ جس وقت بھی وہ تعقیبات پڑھ رہا ہو اس کا وضو و غسل و تیمم برقرار رہے، کوشش کریں۔ ضروری تو نہیں ہے، تعقیبات پھر بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ کہ افضل یہ ہے، زیادہ بہتر یہ ہے، کیونکہ من عقب فی الصلاۃ فہو فی الصلاۃ، ایسے ہی جیسے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال کرے، یعنی گویا تمام چیزوں کا خیال کرے جو نماز میں ضروری ہیں، جیسے اس کا وضو، غسل یا تیمم، جس شرعی ذمہ داری کے تحت اس نے نماز پڑھی ہے وہ اس کا برقرار رہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جاری رکھے اس کو بھی۔ باقاعدہ 1001 نکتہ کے نام سے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ایک روایت لکھی، حدیث قدسی ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جس شخص کا بھی وضو باطل ہو جائے اور وہ دوسرا وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کی۔ اچھا، اب دیکھیے یہ واجبات کا مسئلہ نہیں بیان ہو رہا، ایک تاکید کی بات ہو رہی کہ مثلا آپ تعقیبات نماز پڑھ رہی ہیں، آپ کو احساس ہے کہ اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہے ان دعاؤں کی، تلاوت وغیرہ کی، تو بہتر ہے باوضو کے پڑھ جائے، ٹوٹ جائے تو 1 منٹ لگے گا، دوبارہ وضو کر کے آ جائیے۔ اتنی سستی اور الکساہٹ عالم آخرت کے کام، جبکہ اتنا زیادہ فائدہ مل رہا ہو، کیا ایسا مجبوری ہے کہ انسان اٹھ نہیں سکتا اور ایک اور وضو نہیں کر سکتا؟ تو روایت میں ہے کہ اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر جفا کی، اور جو وضو کر لے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے بھی مجھ پر جفا کی، اور جو 2 رکعت نماز پڑھ لے اس کے بعد مجھے نہ پکارے، یعنی مجھ سے کوئی دعا نہ کرے، مجھ سے کوئی چیز طلب نہ کرے، اس نے مجھ سے جفا کی، اور جو مجھ سے دعا کرے اور میں اسے قبول نہ کروں میں نے اس پر جفا کی ہے، اور میں جفا کار پروردگار نہیں ہوں۔ درود بھیجے محمد۔ دیکھیے آخرت میں بڑے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی تو محنت کرنا پڑتی،
ہم لوگ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ بس ایک آسانی والی کوئی چیز مل جائے, بس بیٹھ کے پڑھیں, وضو ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے, لیکن بہرحال اگر بڑے مقام کو حاصل کرنا ہے تو اس طرح سے کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے اس میں قبلہ رخ بیٹھنا بھی اس کے آداب میں, آپ ٹیڑھے ہو کر بھی بیٹھ سکتے ہیں, پیٹھ بھی موڑ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ قبلہ رخ بیٹھے رہیں تعقیبات نماز میں, اس کی افضلیت بہت زیادہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ تعقیبات میں بیٹھنا معتبر ہے, بیٹھ کر تعقیبات پڑھیں اس طرح سے جس طرح تشہد میں بیٹھا جاتا ہے, یعنی تشہد سلام پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے ہیں بس اسی پوزیشن میں کوشش کریں کہ بیٹھے رہیں, اس کا ثواب زیادہ ہے. اچھا, تعقیبات میں بیٹھنا معتبر ہے کہ معنی یہ ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, اگر آپ کوئی دعا نہ پڑھیں اور بیٹھے رہیں یہ بھی تعقیب نہیں ہے, اور دعا پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں یہ بھی تعقیب نہیں. تعقیبات میں بیٹھ کر دعا پڑھنا مستحب ہے, یعنی بیٹھ کر دعا پڑھیں. البتہ سوائے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جب ان شرائط کی پابندی ضروری نہیں ہے بیٹھنے وغیرہ کی, کچھ چیزیں ایسی ہیں, یعنی جو اور شرط قبلہ اور یہ جو وضو غسل تیمم کا باقی ہونا, کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ان شرائط کی تعقیبات کے لیے ضرورت نہیں, یعنی لازم نہیں ان کی پابندی. ان میں مثلا ایک ہے سفر میں. دیکھیے سفر میں ویسے ہی انسان واجب نماز کا اس کے پاس کم وقت ہوتا ہے, ٹرین چھوٹی جا رہی ہے, یعنی جب واقعی سفر میں وقت کی کمی وغیرہ کا شکار ہو اس وقت تعقیبات میں ان شرائط کا خیال نہیں کرے گا وہ. مثلا دیکھیے جیسے ہوتا ہے عام طور پر اب جہاز میں اکثر وہیں پر ہی جو پیسیج ہوتا ہے اس میں ممکن اگر ہو تو نماز پڑھنا ہوتی. اب پیچھے اتنے سارے لوگ بھی لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں, آپ بیٹھ کے وہاں پر نماز کے بعد تعقیبات پڑھنے بیٹھ گئے آدھے گھنٹے تک کے لیے, کسی کو جگہ ہی نہیں دے رہے, تو اس وقت آپ چھوڑیے, وہاں سے اٹھیں, جلدی جلدی واجب نماز پڑھیں تاکہ دیگر لوگ بھی پڑھ سکیں. تو سفر میں بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں, ابھی اس پہ تفصیل میں نہ جائیے گا, یہ الگ ہے, یہ تو کبھی موقع ہو اس کا اور جگہ ہو وہاں پر تو پھر کس طرح سے پڑھنی ہوتی نماز خود ایک الگ موضوع. اچھا, تو سفر میں بعض اوقات اتنا وقت نہیں ہوتا, ٹرین نکلی جا رہی ہے, فلائٹ چھوٹی جا رہی ہے, ہاں البتہ اگر 10 گھنٹے فلائٹ لیٹ ہو گئی وہیں پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو آپ ایئرپورٹ پہ کسی بھی جگہ تو تعقیبات کی پھر انہی شرائط کا خیال کرنا پڑے گا, اس وقت جب واقعی کم ہوتا ہے وقت وغیرہ. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجبوری اگر ہے, یا تو سفر ہے یا پھر مجبوری ایسی ہے کہ آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے. مثلا کوئی مریض اگر ہے, وہ تو پہلے ہی مثلا لیٹ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس سے واجب نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جا رہی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر تعقیبات پڑھے ہو, تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا نا. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتی ہے, حتیٰ کہ رکوع اور سجدہ بھی کھڑے ہو کر کریں, ایسے مسائل آتے ہیں. اس میں آپ کہیں کہ ویسے تو نماز کھڑے ہو کر پڑھنی ہے لیکن تعقیبات کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, وہ کہے گا کہ پھر میں نماز میں ہی نارمل طریقے سے نماز نہیں پڑھ لیتا. تو بہت سے مجبور ہوتے ہیں اپنی بیماریوں کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, تو اس میں اس بات کا, اس کی رعایت کا خیال اس کو کرنا پڑے گا کہ جب ممکن ہو اس کے لیے تو اس رعایت کا خیال کرے, اور جب ممکن نہ ہو, کو مجبوری ہو جیسے کہ بیماری وغیرہ, تو پھر اس کی خیال کرنے کی ضرورت نہیں, پھر لیٹے لیٹے ہی تعقیب پڑے گا, کھڑے کھڑے تعقیب پڑے گا, جس انداز سے بھی چاہے پڑھ سکتا. اچھا, اب دیکھیے واجب نمازوں کے بعد ابھی بیان ہوا تھا کہ دعا کی بڑی فضیلت ہے, بلکہ آپ کے سامنے اگر میں عام طور پر یہ دو کیس اگر رکھوں کہ آپ نے واجب نماز پڑھی, واجب نماز کے بعد ہر نماز کے نافلہ پڑھے جاتے ہیں. اچھا, کیا چیز بہتر ہے, واجب نماز, اس کے بعد نافلہ نماز, اور پھر ہم نے سوچا کہ ساری دعائیں ایک ساتھ آخر میں پڑھ لیں گے. بھائی جلدی سے نمازیں تو پڑھ کے ختم کریں, واجب نماز پڑھی, فوراً نافلہ کے لیے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد آخر میں تعقیبات کی دعائیں پڑھنے لگے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے واجب نماز پڑھیں, پھر دعا پڑھیں, اور پھر اس کے بعد نوافل پڑھیں. تو علماء فرماتے ہیں دوسری جو شق ہے یہ زیادہ فضیلت والی, واجب نماز کے فوراً بعد نوافل نہ پڑھیں بلکہ واجب نماز کے بعد دعا کے اندر مشغول ہو جائیں, یہ زیادہ فضیلت ہے, اور اس کے بعد پھر نوافل پڑھیں. تو اور دونوں میں سے فقط اگر ایک کو لینا ہو تو پھر دعا کو پڑھنے واجب نماز کے بعد نوافل کو چھوڑ دیں, کیا مستحب نمازوں کو چھوڑ دیں. اچھا, جو نماز کے بعد دعا کی جائے گی
اس میں ایک اور تاکید یہ ہے کہ دعا کو عام کریں، مخصوص نہ کریں. ہم فوراً بعض اوقات بہت ہی سیلفش یا خود غرض ہو کر فقط اپنے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں. وہ بھی کوئی حرج نہیں، پروردگار قبول کرتا ہے اس کو بھی، لیکن جو اس کا ایک پروٹوکول ہے جو زیادہ آپ کی دعائیں قبول کرانے کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. باقاعدہ روایت میں ملتا بھی ہے کہ پیغمبر اسلام ایک دفعہ نماز میں مشغول تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو ایک شخص الگ بیٹھا ہوا تعقیبات نماز میں دعا کر رہا تھا، پروردگار تو مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اور پیغمبر پر اپنی رحمت نازل فرما. رسول اللہ نماز کے بعد اس شخص کے پاس اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تو نے ایک وسیع اور لامحدود چیز کو صرف میرے اور اپنے لیے کیوں محدود کر دیا؟ تو نے تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ اور صرف رحمت کو میرے لیے اور اپنے لیے مخصوص کیوں کیا؟ مجموع البیان کی باقاعدہ روایت. یعنی پیغمبر نے جا کر اس کو باقاعدہ تنبیہ کی کہ پروردگار کی رحمت اتنی وسیع ہے تو تجھے دعا کو سب کے لیے عام کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ذکر ہوا تھا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا. فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے ایک رسالہ لکھا تھا امامت پر، تو میں اپنے استاد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا اور ان کو اپنا رسالہ دکھایا کہ دیکھیے میں نے امامت کے موضوع پر رسالہ لکھا ہے. انہوں نے ہاتھ میں لیا، اس کو پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں میں نے فقط ایک دعا اس کے اندر اپنے لیے لکھی تھی کہ بار الہ رسول اللہ کے کلام کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. صرف اتنی دعا تھی. انہوں نے پورا رسالہ پڑھا اور اس کے بعد رسالہ واپس کرتے ہوئے میری اصلاح کے لیے ایک جملہ فرمایا کہ میں نے آج تک ایک مرتبہ بھی اپنے لیے شخصی دعا نہیں کی. ایک مرتبہ بھی پوری زندگی میں آیت اللہ طباطبائی فرماتے ہیں اپنے لیے شخصی دعا آج تک نہیں کی. میں اپنی تمام دعائیں عام کرتا ہوں اور تمام مومنین اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اس کے لحاظ سے درود بھیجیے محمد. اس کی اس برکت سے میری تمام حاجتیں بغیر کہے پوری ہو جاتی. تو انسان دیکھیے ویسے اجازت ہے آپ کو اس طرح سے بھی دعا کرنے کی، شخصی طور پر اپنے لیے دعا کرنے کی، لیکن ایک مجتہدین نے ایک خاص طریقہ کار بتایا ہے زیادہ قبولیت کا، کیونکہ روایتوں میں کہ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت جو کہ ان تمام دعاؤں پر آمین کہتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، اور کہتا ہے یہی دعا تمہارے حق میں بھی پروردگار قبول کر لے. تو جتنے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کریں گے وہ سب آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ 1001 نقطہ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ایک روایت بھی لکھی ہے کہ جو بھی جماعت سے نماز پڑھے اور فقط اپنے لیے دعا کرے اور حاضرین جماعت کے لیے دعا نہ کرے، اس نے گویا تمام نماز جماعت پڑھنے والے لوگوں سے جفا کی، یعنی غداری کی. ایک لحاظ سے اس نے یہ شمار کیا جائے گا کہ تم نے ان میں سے کسی کے لیے دعا نہیں کی، فقط اپنے لیے دعا کی. تو آیت اللہ جواد عاملی جب بھی اپنی درسوں میں فرماتے ہیں کہ جو اسلام باقاعدہ جو ان کی اسرار نماز کے نام سے جو کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو دین ہمارا رات کے وقت نماز شب میں 40 لوگوں کا نام لے کر دعا کرنے کی تاکید کرتا ہے، وہی دین یہ کہتا ہے کہ دن کے موقع پر 40 مومنین کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات کرے ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے. یعنی رات کے وقت جن 40 مومنین کے لیے دعا کرنے کو کہتا ہے کہ ظاہر ہے اس وقت تو آپ کوئی اور مدد نہیں کر سکتے نا رات کے اس پہر میں، اس میں تو آپ دعا کریں، اور دن میں پھر 40 مومنین کے لیے، یعنی مقصد ہے کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اس کے بعد آپ دن میں کوشش کریں کہ عملی اقدامات بھی کریں. صرف دعا کی حد تک ہی نہ رہ جائیں کہ بھئی ہم نے دعا کر دی بس ٹھیک ہے، کوئی بعد میں آئے تو ہم نے ادھر ادھر لوگوں کو روانہ کر دیتے ہیں کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیے، فلاں کے پاس چلے جائیے. خود سے ان کے لیے عملی قدم نہیں اٹھاتے ہیں ان کی مدد کو حل کرنے کے لیے، ان کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کیونکہ روایات کے اندر یہ جملہ ہے کہ جو بھی دعاؤں اور اذکار میں کھو جاتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے. یعنی وہ دعاؤں میں اور اذکار میں کھو گیا ہے، پروردگار اس کو بغیر مانگے ہی عطا کر دیتا ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس کو بھی میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے روک دے،
یعنی اتنا زیادہ پروردگار کے ذکر میں کھو گیا تو میں اسے بلا مانگے وہ تمام چیزیں اس سے بہتر عطا کر دیتا ہوں کہ جو لوگ سوال کے ذریعے مجھ سے طلب کرتے ہیں بغیر مانگے. یعنی آپ ذکر کے اندر کھو گئیں اور اسی کے اندر دعا مانگنے سے ہی آپ رہ گئیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بار میں اپنے پروردگار سے دعا کر رہا تھا اور ذکر الہی انجام دے رہا تھا, اس میں اس قدر کھو گیا کہ مجھے اپنی حاجت ہی یاد نہیں رہی, لیکن پروردگار نے بغیر مانگے ہی میری اس حاجت کو پورا کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ بہرحال اچھا دعا کے جو تعقیبات کے اندر دعا ہے اور دعا کے آداب کے اندر سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نہ شرمائے. عام طور پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ویسے ہی بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لیں, ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے جو شرمندگی محسوس کرتے ہیں. اپنے سر سے بھی ہاتھ کو بلند کر سکتے ہیں, اپنے چہرے کے سامنے یا سینے کے سامنے بھی ہاتھ کو رکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ دعا کے لیے بلند ہوئے وہ ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. جتنا آپ ہاتھوں کو بلند کریں گے دعا کے لیے اللہ شرم محسوس کرے گا کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں میں اور اس کی حاجت کو قبول نہ کروں. حاجت کو قبول کر لیتا. اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس کے بعد دعا کے لیے جو بلند ہاتھ ہیں ان کو اپنے سر پر اور اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے اختتام دعا پر, اپنے سر پر اور اپنے چہرے کے اوپر. اچھا کچھ دعائیں اور اذکار ایسے ہیں جو بہت خصوصیت کے ساتھ الگ سے بھی تعلیم کیے گئے ہیں. ان میں کہ 3 مرتبہ اگر کوئی شخص اس ذکر کو پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ, بہت مشہور و معروف بھی ہیں. روایت میں کہ 3 مرتبہ اگر اس ذکر کو پڑھ لے تو اگر کوئی شخص اس دنیا میں 3 مرتبہ اس نمازوں کے بعد اس ذکر کو پڑھے تو دریا اور سمندر کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ بھی بخش دیے جاتے ہیں. صرف ایک جملے کو 3 مرتبہ پڑھنے سے سمندر کے برابر بھی اگر گناہ ہے نا تو اس کے وہ بخش دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ وہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا بھی تھا کہ جو شخص روزانہ نمازوں کے بعد بھی اگر ہو جائے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا, اس کا ورد کرے گا تو 45 لاکھ پروردگار نیکیاں لکھے گا, 45 لاکھ گناہ معاف کرے گا, 45 لاکھ درجات بلند کرے گا اور 12 مرتبہ ختم قرآن کا اس کو ثواب ملے گا اور جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اللہم صلی علی محمد. اچھا اس کے بعد پھر ایک عمل ہے کہ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو تعقیبات میں سمجھیں یا نہیں سمجھیں, اور اکثر جگہوں پر اعتراض بھی ہونے لگتا ہے اس پر. وہ ہے نماز کے بعد مصافحہ کرنا. عام طور پر نماز جماعت وغیرہ میں ہوتا ہے. بعض علماء جو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کیا جا سکتا ہے تعقیبات میں, تو خود مومن سے مصافحہ یہ خود ایک نیک کام ہے. تو کوئی روایت اس سلسلے میں نہ بھی ہو تب بھی تعقیب میں اگر کوئی ایک نیک کام بھی اگر کر لیا جائے تو وہ بھی تعقیب میں شمار ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اس کے اندر اس طرح سے مصافحہ کریں کہ قبلہ سے نہ ہٹنے پائیں. اچھا بہت سے مجتہدین ایسے بھی ہیں جو کہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی معتبر روایت موجود نہیں ہے, کچھ ضعیف روایات ہیں. البتہ اس کو ماننے والے بھی علماء کی ایک تعداد موجود ہے, جو کہ بحار الانوار کی 18ویں جلد کے اندر وہ روایت موجود ہے حدیث معراج والی, کہ پیغمبر اسلام جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے تو بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں پیغمبر نے تمام انبیاء کی امام جماعت بن کر امامت کروائی تھی. یعنی سارے انبیاء نے ان کے پیچھے نماز جماعت پڑھی تھی. اور نمازوں کے ختم ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کے جد حضرت ابراہیم آگے بڑھے اور انہوں نے پیغمبر اسلام سے مصافحہ کیا, باقاعدہ ہاتھ ملایا. تو کچھ علماء کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگرچہ روایت
زیادہ معتبر نہیں ہے، لیکن التسامح فی ادلۃ السنن کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت رجاء مطلوبیت کی نیت سے، جیسے کہ خود امام خمینی ہوں، آیت اللہ خوئی ہوں، آغا سیستانی ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کے استحباب کے لیے کوئی معتبر روایت نہیں ہے کہ باقاعدہ تعقیبات نماز میں مصافحے کو شمار کیا جائے، اور یہ شریعت کی طرف سے اس کی کوئی الگ سے کوئی پابندی ہو، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے بہرحال امید ثواب میں مصافحہ کرنے میں حرج نہیں۔ البتہ بہتر اس کے اندر یہی ہوگا کہ قبلے سے نہ ہٹے، اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اتنے زیادہ تعقیبات نماز کے سلسلے میں پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کہ مثلا پہلو بدلے بغیر تعقیبات پڑھی جائیں اور تسبیح پڑھی جائے، تو وہ لوگوں کے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑھے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک مومن کی توہین شمار ہوتی ہے، تو یہ کام نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ثواب بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تسبیح وغیرہ، کہ بہرحال مومن کی ایک لحاظ سے توہین ٹائپ کی شمار ہو جاتی۔ تو لوگوں نے باقاعدہ یہ بات امام خمینی سے بھی پوچھی کہ ہم کیا کریں، تسبیح پڑھیں یا مصافحہ کریں؟ تو فرمایا کہ دونوں کاموں کو جمع کر لو، یعنی ہاتھ بڑھا کے مصافحہ بھی کر لو اور اسی وقت تسبیح بھی پڑھتے رہو، یعنی ضروری تو نہیں کہ پہلے ہم تسبیح کو روکیں اور اس کے بعد پھر مصافحہ کریں، نہیں، دونوں کام ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اور آیت اللہ جواد تبریزی بھی جملہ فرماتے تھے کہ اگر صرف روزے عاشور کے لیے، فرماتے ہیں کہ ویسے تو عام دنوں میں تو بہتر ہے کہ مصافحہ کریں، لیکن اگر روزے عاشور مصافحے کا ترک کرنا اگر امام حسین کی عزاداری میں حزن و ملال کی علامت شمار کیا جائے تو پھر بہتر ہے کہ عاشور کے روز مصافحے کو ترک کریں، لیکن عاشور سے ہٹ کر اگر کوئی ہے تو اس میں مصافحہ کر لینا چاہیے۔ تو بہرحال نماز کے بعد مصافحہ کرنا عام طور پر مساجد کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اتنی ہم تعقیبات کے اندر دعائیں وغیرہ سب پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ابھی آپ نے کہا کہ فلاں کریں دعا قبول ہو جائے گی، فلاں تعقیب پڑھیں دعا قبول ہو جائے گی، لیکن بے شمار تعقیبات پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لیکن دعائیں ہماری پھر بھی قبول نہیں ہوتی۔ آیت اللہ بہجت سے یہی سوال پوچھا گیا تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو، شرط استجابت دعا جو ہے ترک معصیت ہے، یہ خود دعا کے لیے قبولیت کی شرائط میں سے ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، یعنی آپ مسلسل گناہ بھی، بلڈ پریشر آپ کا گولی بھی کھاتے چلے جا رہے ہیں اور خوب نمک بھی آپ کھا رہے ہیں، بلڈ پریشر بڑھانے کے بھی خوب کام کر رہے ہیں، بد احتیاطی کر رہے ہیں، تو دوا اثر نہیں کرے گی۔ تو شرط استجابت دعا ہی ہے ترک معصیت، گناہوں کو ترک کریں۔ اگر یہ آپ ترک نہیں کر رہے ہیں تو لاکھ تعقیبات کے اندر آپ دعائیں پڑھتی چلے جائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہے ہیں تو اس میں دعائیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ قرآن کی آیت ہے اوفے بعہد اوفے بعہدکم، لوگوں تم تو مجھ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو پھر میں تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا۔ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کو آپ پوری کریں، اس کی شرائط پوری کریں، پھر وہ دیکھیے کہ کیسے آپ کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دعا کی قبولیت میں تعجیل بہتر ہوتی ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے، کبھی تاخیر میں مصلحت ہوتی۔ بھائی کبھی آپ کی اگر فوری طور پر دعا قبول، مثلا کسی نے کہا فلاں جگہ شادی ہو جائے میری، اور فوری دعا قبول کر لی جائے، بعد میں پتہ چلا کہ اس کا کچھ عرصے بعد فراڈ ہونا ثابت ہو گیا آپ کے لیے کہ یہ لوگ صحیح نہیں تھے، اچھا وہ ہم لوگ بچ گئے، تو تاخیر میں کبھی مصلحت ہوتی ہے، ہم جو ہے زبردستی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو جانی چاہیے، تو کہا کبھی تاخیر میں مصلحت ہوتی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی ہے، اور کبھی مصلحت در تبدیلی با احسن است، کبھی مصلحت اس میں ہوتی ہے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ بہتر چیز آپ کو عطا کر دی جائے، یہ ہوتا ہے کبھی۔ اور فرماتے تھے کہ سب سے بالا ترین جو ذکر ہے اس کو ذکر عملی کہتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ہم ذکر ہاتھ سے ذکر کر رہے ہیں، اس کو ذکر سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے بالا ترین ذکر ذکر عملی، اور کہتے تھے کہ جو ذکر عملی ہے اس کے معنی کیا ہیں، وہ کہتے تھے ترک معصیت در اعتقاد و عمل۔ ذکر عملی کب شمار ہوگا؟ جب آپ عقیدے کے اندر اور عمل کے اندر گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عقیدے کے اندر بھی گناہوں سے بچانا ہے اپنے، آج کل بہت منحرف عقیدے ہو رہے ہیں، وہ بھی اگر ہو جائیں تو انسان کی قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے۔ ترک معصیت در اعتقاد و عمل، دونوں کے اندر گناہوں کو ترک کرنا ہے اپنے۔ عام طور پر مجتہدین سے ہٹ کر جو نظریات لوگ عام طور پر پھیلا رہے ہیں، لوگ ان کا شکار جب ہو جاتے ہیں، گمراہ ہو جائیں، مجتہدین کے خلاف ہونے لگے، آج کل یہ بھی ایک فتنے کے طور پر اور ایک فیشن کے طور پر چیز سمجھی جانے لگی ہے کہ مجتہدین کے خلاف ہوا جائے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ اعتقاد اور عمل دونوں کے اندر اس کو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ دعا جو آپ کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں دعا میری رائے گاہ جا رہی ہے. فرماتے ہیں کہ یا تو دعا کرنے کے فائدے کیا ہیں، یا تو دعا قبول ہو جائے گی، چلیں وہ آپ کو فائدہ حاصل ہو گیا، یا قیامت کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جائے گا، وہاں ایک ایک نیکی کی فکر ہوگی آپ کو، اور گناہوں کی بخشش کا باعث بن جائے گی وہ دعا جو آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے. یا پھر یہ ہوگا کہ دعا کرنے والے سے ایسی بلاؤں کو دور کیا جائے گا کہ اگر وہ بلا دور نہ ہوتی تو یہ ہلاک ہو جاتا. آپ سوچیں گے، آپ ابھی روایات میں ملتا ہے کہ آخرت میں وہ افسوس کرے گا کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی جو اتنا مجھے عظیم اجر اس کا دیا گیا. ہم لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ بہت جلد باز بنتے ہیں، بس فوراً دعا، جس طرح چراغ رگڑنے پہ جن حاضر ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہماری دعا قبول ہو جانی چاہیے. نہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور مصلحتیں ہیں، اور آقا بہجت فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور مایوس ہوتے ہیں، جبکہ اہل یقین سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری مصلحت اسی کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس انداز سے جو ہے وہ اپنے اصرار نہیں کرتے ہیں اس چیز کے اوپر. اچھا، اب بہت ہی ایک اہم چیز بیان کرنا تھی، لیکن وقت میں نے ابھی دیکھا کہ وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. وہ خاص سورہ جو ہر نماز کے بعد، الگ الگ نمازوں کے بعد الگ الگ امام زمانہ علیہ السلام نے آیت اللہ مرشی نجفی تعلیم کیے ہیں، وہ مجھے آج بیان کرنا تھے. تسبیح حضرت زہرا، وہ یہ سورے کچھ مخصوص آیات قرآنی جو نمازوں کے بعد خاص قسم کی حاجات کے سلسلے میں پڑھی جاتی ہیں اور بہت مجرب ہیں، اور سجدہ شکر وغیرہ، اس کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ہمارا آئے گا. تو گفتگو یہاں پر ہم روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. آپ کو خود معلوم ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی ذات کتنی ایک عظیم شخصیت امام خمینی کی تھی، کتنی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی امام خمینی نے حاصل کی، اور اسلام کا کیسا احیا کیا. یقیناً اس کے ساتھ ان کے وہ تمام عمل کی دنیا کے آدمی تھے، پریکٹیکلی ہر چیز کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا. کون آخر امام خمینی نے اتنی عظیم کامیابیاں کیسے حاصل کی؟ اور ہم بھی کسی پرسنٹیج میں ایسی کوئی عظیم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، اب جو بھی ہماری فیلڈ ہے جس میں بھی ہم آگے جانا چاہتے ہیں، دنیا کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں، آخرت کی بھی کامیابیاں ہمیں مل جائیں. تو جس وقت امام خمینی علیہ الرحمہ کی عمر فقط 30 سال تھی، 30 سال، بالکل جوان تھے، اس وقت امام خمینی جیسے کہ دیگر علماء کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، دیگر علماء کا بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے سے جو بزرگ علماء ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ لاہ عمل لینے کے لیے جاتے ہیں. تو امام خمینی بھی آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیں کہ جس سے میری روحانیت مضبوط ہو، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں. آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی یہ مرجع بھی تھے اور بہت ہی عالم عارف شخصیت تھی. امام خمینی سے ان کی ملاقات مشہد میں ہوئی. یہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودکی اصفہانی کی قبر مبارک ہے، اور امام خمینی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ مجھے علم کیمیا جو ہے وہ سکھائیں. علم کیمیا، دیکھیے علم کیمیا ایک ایسا ایک علم ہے کہ سمجھیں کہ انسان اس علم کو اگر حاصل کر لے تو خاک کو بھی سونے میں تبدیل کر سکتا ہے، اور نہ جانے کون کون سی طاقتیں اس کے پاس آ جاتی ہیں. اچھا، خود آیت اللہ نخودکی اصفہانی کی بہت ساری کرامات ہیں جو کہ کرامات الاولیاء کے نام سے، کچھ تو کتابیں ہمارے برادران اہل سنت کی اسی نام سے لکھی گئی ہیں، لیکن شہید شیرازی ثانی ان کی جو کتاب ہے من کرامات الاولیاء، اس میں بھی ان کا کافی تذکرہ ہے شیخ حسن علی نخودکی کا. یہ اپنے طویل رکوع کرنے میں انتہائی شہرت رکھتے، معمولی بات نہیں کہ پوری رات
اس طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودگی اصفہانی عبادت میں پوری رات ایسی گزارتے تھے رکوع میں کہ چھت پہ جا کر برف باری ہو رہی تھی، جب صبح لوگ پہنچتے تھے تو دیکھتے تھے کمر ان کی پوری برف سے ڈھک چکی ہوتی تھی، اس طرح سے رکوع کیا کرتے تھے۔ ایک تو رکوع خود آیت اللہ حسن علی نخودگی کے بہت مشہور ہے، اسی طرح سے اویس قرنی کے رکوع اور سجدے بہت مشہور ہیں۔ وہ بھی اویس قرنی قرار دیتے تھے کہ آج کی پوری رات رکوع کی رات ہے، پوری رات رکوع میں گزارتے تھے، آج کی پوری رات سجدے کی رات ہے اور پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے۔ بڑی عجیب و غریب شخصیت تھی اویس قرنی کی، اور ایران میں بھی ان سے منسوب ایک جگہ ہے اویس قرنی سے، اور اس کے علاوہ یمن میں یہ جگہ یہ اویس قرنی کی رہائش گاہ کے طور پر شہرت رکھتی۔ اچھا، خود مجلہ ایک باقاعدہ نکلتا ہے ایران سے جس کا نام ہے حوزہ، باقاعدہ ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا جو 58واں نمبر ہے 58، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آیت اللہ شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی یہ امور باطنیہ کے اندر یہ کہاں سے گائیڈنس اور یہ طاقت کہاں سے حاصل کرتے تھے کہ اتنے عالم عارف ہو گئے، اور کہ امام خمینی ان کے پاس جاتے تھے کہ لاہ عمل ہمیں بتائیے۔ تو امور باطنیہ میں آیت اللہ نخودگی حضرت کمیل ابن زیاد ثقفی کی روح سے ارتباط اور توسل کر کے مدد کو حاصل کرتے تھے۔ یہ عراق میں حضرت کمیل ابن زیاد جن کی دعائے کمیل ہے ان کا مزار مبارک ہے، ان کی روح سے کسب فیض کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علماء کس طرح سے بزرگ علماء کے پاس جا کر یہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں۔ خیر، امام خمینی ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ مجھے کیمیا سکھائیے، 30 سال کی عمر تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ تمہیں کیمیا سکھا سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں ساری طاقتیں اور پاورز آ جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تک تم زندہ ہو کسی کو اپنی پوری زندگی میں کسی کو بھی یہ بات بتاؤ گے نہیں۔ اچھا، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ جی جی بالکل، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیے، پیچھے لگ جاتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا نہیں، میں یہ وعدہ آپ سے نہیں کر سکتا، مجھے کچھ نہیں پتا کہ آئندہ زندگی میں میرے ایمان کی کیا حالت ہوگی، میں آپ سے وعدہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ اتنی بڑی بات کہ وہ تیار ہو گئے ہیں ایسا عمل بتانے پر، لیکن امام خمینی نے کہا نہیں، اس شرط کے اوپر مجھے قبول نہیں، ہو سکتا ہے کبھی میں وعدہ خلافی کر جاؤں جو کہ مجھے برداشت نہیں۔ جب امام خمینی کی شفافیت دیکھی، 30 سال کی فقط عمر ہے، جوان آدمی تھے، یہ شفافیت، یہ صداقت، یہ سچائی جب ان کی دیکھی، اتنی پسند آئی کہ کہا کہ اب میں تمہیں کیمیا سے بھی بڑھ کر ایک چیز بتاتا ہوں کہ جس کو اگر تم پابندی سے انجام دو تو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی تمہیں ملے گی، بلکہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت تمہارے قدموں تلے آ جائے گی۔ اور اس کے بعد انہوں نے آیت اللہ نخودگی اصفہانی نے باقاعدہ ایک عمل صرف جو کہ 5 مرحلوں کے اوپر مشتمل ہے، بہت ہی چھوٹا، جس میں 3 آپ روزانہ کرتی ہیں لیکن آپ کو ان کا ادراک نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ کتنی خصوصیت کی حامل یہ چیزیں۔ یہ آیت اللہ نخودگی کے پوتے ہیں، ہاشمی خراسانی، پوتے یا نواسے، یہ آج کل زندہ بھی ہیں، یعنی وہی شیخ حسن علی نخودگی اصفہانی، یعنی علماء کی ایک باقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے ان کی نسلوں میں کہ علم دین جاری و ساری رہتا ہے۔ کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس پر تم مداومت کرو۔ کتنے اس تسبیح کے اندر اسرار ہیں، کتنے اس کے فضائل ہیں، کیا کچھ اس تسبیح کے ذریعے انسان نہیں حاصل کر سکتا۔ تسبیح حضرت زہرا، اب تک لوگ اسے بہت سرسری یا خود اس کی اثر پذیری اس وجہ سے بھی بظاہر کم محسوس ہوتی، کیونکہ اس کو کرنے والا خود ہی اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، بلکہ بس اپنے ایک روٹین میں اس نے اپنے رکھا ہوا ہے، لیکن دل سے کوئی خاص اہمیت نہیں۔ ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا پر مداومت ہمیشہ کرنا، کبھی ایک دفعہ بھی نہ چھوٹنے پر۔ دوسری چیز، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت۔ بہت سے نسخوں کے اندر یہ جو اب انہوں نے یہ جو واقعہ کوٹ ہوا ہے اور مختلف کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے
کسی کسی جگہ کے اوپر یہ بات بھی ملی ہے کہ آیت اللہ نخودگی نے جو تاکید کی تھی اس میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک پڑھنے کے لیے آیت الکرسی کو کہا تھا. لیکن اگر آپ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک کی نیت کریں اس کے بعد تبرکاً ہم فیہا خالدون تک بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں. اور اس آیت الکرسی کے اندر ایک ایسی زبردست پاور ہے کہ بہت سی روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. کہتے ہیں کہ سوائے صدیق کے کوئی اس پر مداومت نہیں کر سکتا. یعنی اگر اپنا کوئی مقام بلند کرتے ہوئے جانا ہے ان دعاؤں کے ذریعے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت اپنا معمول بنا لیجیے. مداومت کرنی، ہمیشہ کرنا ہے، اسے چھوڑنا نہیں. اور صدیق جس کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ روایات کے اندر بیان ہوا کہ اتنے صدیق کا ثواب ملے گا، خود سوچئے کہ وہ صدیق خود انسان بن سکتا ہے اگر اس کی مداومت کر لے. روایت میں ہے کہ سوائے صدیق کے کوئی آیت الکرسی کو نماز کے بعد ہمیشہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے ذریعے بھی اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت، 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد. اور اس کے بعد ہے 3 مرتبہ درود پڑھنا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل. تو 3 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل. دوسری آیت سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز، دوسری آیت بڑی ہے لیکن آخری جز وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا سے شروع ہوتی ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اچھا ایک بات اور ابھی میں بتا دوں کہ ابھی آگے بھی بہت سارے اعمال اور کچھ دعائیں اور اذکار آئیں گے. آپ لوگوں کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو ہم نے پہلے ہی سے ایک صفحے کے اوپر وہ تمام دعائیں پرنٹ کروا کے یہاں پہ رکھوا دی ہیں. ہر شخص خاتون جو ہیں جاتے ہوئے نیچے سے کاؤنٹر سے وہ لیتی ہوئی چلی جائے، تو آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو بتا بھی دیا کہ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا آخری جز اور تیسری آیت مکمل، یہ جو ہے یہ چوتھی چیز انہوں نے بتائی. اور یہ کچھ بھی نہیں، آپ کو 2-4 دفعہ پڑھیں گی تو زبانی یاد بھی ہو جائے گی، ورنہ اپنی جائے نماز کے اندر باقاعدہ وہ پیپر بھی آپ رکھ لیجئے گا کہ جہاں پر یہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے خود یہ جو آیتیں ہیں دونوں، یہ خود اس کے اندر بہت ہی عظمت پوشیدہ. باقاعدہ حضرت ابوذر غفاری سے جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس آیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور اس کے بعد پیغمبر نے ان دونوں آیتوں کی تلاوت کی. یعنی اتنی اہم ترین آیتیں ہیں یہ دونوں، دوسری آیت کا آخری جز خاص طور پر، اور پوری دوسری اور تیسری آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. کہا کہ میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو ان کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. اور باقاعدہ اس کی شان نزول میں جو کہ مشہور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کے ایک صحابی تھے عوف ابن مالک، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا تھا. اچھا یہ بہت ہی غمزدہ پیغمبر کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرا بیٹا کافروں کی قید میں چلا گیا اور میں مالی تنگ دستی کا بھی انتہا سے زیادہ شکار. تو پیغمبر نے کہا تم تقوی اختیار کرو اور اس کے علاوہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کا بہت زیادہ ورد کیا کرو. یہ گئے عوف ابن مالک، اور متقی و پرہیزگار تو تھے اور زیادہ سختی کے ساتھ کاربند ہوئے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا شروع کیا. اگلے ہی دن ان کا وہ بیٹا کافروں کا ایک اونٹ لے کر بھی اپنے ساتھ آ گیا کہ ذرا سا کافروں کی نگاہ بچی اور وہاں سے فرار ہوا. تو نہ صرف یہ کہ وہ بیٹا ان کو واپس مل گیا بلکہ اپنے ساتھ وہ کچھ اس زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی ملکیت اور مالیت سمجھی جاتی تھی، وہ اونٹ بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا. اللہم صلی علی محمد. اور
اس کے بعد یہی سورۃ طلاق کی یہ 2 آیات بھی نازل ہوئی جو اس کے شان نزول میں بیان کی جاتی ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار اس کے لیے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو بھی خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر جو خصوصیت کے ساتھ جب روزانہ آپ 3 دفعہ شاید کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی دماغ میں رکھیں گی کہ تقوی کے ذریعے کتنے سارے کام ہو جاتے ہیں، جس کو آپ سنتی رہتی ہیں ہاں بھائی گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچو، ان سب کے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ملنے والے ہیں. رزق میں آپ کی وسعت ہو جائے گی، پریشانیاں جو گھروں کا رخ کر لیتی ہیں، آپ گناہوں سے انسان اس کی لذت کو کبھی حاصل کر کے دیکھے کہ کتنی لذت اس کو ملے گی روحانی طور پر، اور ساری مشکلات اور پریشانیاں بھی اس کے حل ہوتی چلی جائیں گی. اور باقاعدہ آیت اللہ خوئی سے جب کوئی لوگ بہت سے سوالات پوچھتے تھے، تو مثلا کسی نے پوچھا کہ ہم بینک کی نوکری کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارا اور گزر اوقات کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کہاں کہیں اور جاب تلاش کرتے پھریں گے، اور بینک کی نوکری جو ہے سودی شعبوں کے اندر یہ حرام بھی ہے، تو کوئی حل ہمیں بتائیے. تو آیت اللہ خوئی اپنے جواب کے اندر فقط اور فقط سورۃ طلاق کی یہ دوسری آیت کا آخری حصہ لکھتے تھے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آپ تقوی اختیار کریں، ہمت پیدا کریں، اس جو ہے حرام نوکری سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں خدا آپ کے لیے کیسی سہولیات نکالتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کہ اتنی اہم ہیں یہ آیات، اور خاص طور پر ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے. اکثر والدین کو شکایت ہوتی کہ اول تو یہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو تعقیبات وغیرہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، تسبیح حضرت زہرا کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، بس نماز پڑھی اور فوراً سیکنڈوں کے اندر بھاگ گئے. ایک دفعہ اگر آپ ان کو احساس دلا کر بچوں کو اگر یہ والی چیز، یہ عمل سکھا دیا جائے آیت اللہ نخودگی کا، اور وہ اس کو کرنے لگے، تو اس کے اندر خود ایک بڑی عجیب و غریب صلاحیت ہے، یہ ایڈکٹیو ہے. یعنی اس کے بعد جو بھی آدمی اس کو شروع کر دیتا ہے وہ اس کو پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، اس سے چھوٹتا ہی نہیں ہے. پھر عجیب و غریب اس ذکر کے اندر ایک ایسی صلاحیت، ایسا میگنیٹ ہے اس کے اندر کہ وہ چھوڑنا بھی چاہے تو اس عمل کو پھر چھوڑ نہیں سکتا، اور ساری زندگی پھر اس کو انجام دیتا ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر یہ 2 آیتوں کے اوپر تم مداومت کر لو، دوسری آیت کا آخری جز سورۃ طلاق کا اور آیت نمبر 3، تو کہا کہ پھر تو یہ کیمیا تو بہت چھوٹی چیز ہے، دنیا اور آخرت کی تمام بادشاہت تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ آ جائے گی. اور اس کے بعد پھر ہم نے خود دیکھا کہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر سے پھر یہ عمل کرنا شروع کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو واقعتاً ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا اور آخرت کی بادشاہت کس طرح سے امام خمینی کے ہاتھوں میں آ گئی. اچھا، جب انہوں نے عمل کرنا شروع کیا تو اتنی جلدی نتائج ظاہر ہوئے، توفیقات کے ایسے خزانے ملے کہ امام خمینی کی جو مشہور ترین کتاب ہے چہل حدیث، وہ امام خمینی نے 30 سال کی عمر ہی کے اندر لکھ لی تھی. اس عمل کو شروع کرنے کے بہت ہی جلد انہوں نے وہ عظیم معرکۃ الآراء کتاب لکھی جو آج بڑے بڑے علماء اس کے درس دیا کرتی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله